السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور رسول رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ ہمیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری یہ آج کی 7ویں محفل ہے سوال و جواب کی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو کچھ بھی مسائل اور شرعی احکام بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ یہ جو آزمائش ہے یہ جلد سے جلد دور ہو جائے اور ہمیں بات کو سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو آج جو سوالات آئے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کو جن اور جنات کا اثر ہو تو کیا عامل لوگوں کے پاس جانا چاہیے؟ کبھی ہو جاتا ہے ایسا جنات کا اثر، جیسے کہ اس سے پہلے والے پروگرام میں یہ بات آئی تھی کہ جنات حاوی ہو جاتے ہیں، جنات کا اثر ہو جاتا ہے، آسیب ہو جاتا ہے، اور یہ چیز عام طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ عورتوں کے ساتھ ہی زیادہ تر یہ معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ جنات میں جو مذکر ہوتے ہیں، یعنی جنات میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، تو جنات میں جو مرد ہوتے ہیں، جو نر ہوتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے اگر انسانوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو عورتوں کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی انسانوں میں جو مادہ ہے ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، عورتیں بال کھول کر گھومتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور دریا کنارے پر، جزیروں پر اور ندیوں پر، سمندر کے کنارے پر جانے سے بھی اس طرح کے معاملات عام طور پر ہوتے ہیں، کیونکہ جنات یہ سمندروں میں رہتے ہیں، جزیروں میں رہتے ہیں، دریا کے کنارے پر، سمندروں کے کناروں پر یہ رہتے ہیں، اور وہاں جانے پر وہ ان کی توجہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جو خواتین ہوتی ہیں اور بے پردہ ہوتی ہیں، بال وغیرہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بالوں پر فدا ہو جاتے ہیں، کبھی خوبصورتی پر فدا ہو جاتے ہیں، کبھی تو صرف آنکھوں پر فدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ جنات کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ نکلیں۔ اسلام نے جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا اس میں بہت ساری حکمتیں، اس کی عزت کی حفاظت بھی ہے، اور جنات سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور بھی بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے خاتون جو ہے پردے کی وجہ سے بچ جایا کرتی ہے۔ تو پردے کے اندر یہ بہت سارے فائدے ہیں، جنات سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے اگر پردہ وہ پابندی کے ساتھ کرے تو، اور اس طرح کے معاملات۔ اب آپ کہیں گے کہ ان میں جو عورتیں ہیں، جنات میں جو عورتیں ہیں، وہ انسانوں میں مردوں کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس طرح کے بھی معاملات پیش آتے ہیں۔ جنات میں جو مادہ ہے، جو فیمیل ہے، اس کو پری کہا جاتا ہے۔ اب پری کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ باقاعدہ اس کے پر ہوں، اڑتی ہو، ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ مشہور جو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ بچہ لے کر آتی ہے، تحفہ لے کر آتی ہے وغیرہ، پری ویسی نہیں ہوتی۔ مطلب جنات میں جو عورت ہے، جنات میں جو مادہ ہے، اسی کو پری کہا جاتا ہے، یعنی جناتنی، اس کو جناتنی کہیں گے۔ تو یہ سوال ہے کہ پھر وہ مردوں کی طرف وہ کیوں متوجہ نہیں ہوتی؟ تو اس کی وجہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات کے اندر جو مادہ ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ اپنے مردوں کی پابند ہوتی، ان کو اپنے مردوں سے ڈر لگتا ہے۔ جنات میں جو مرد ہیں ان سے وہ ڈرتی ہیں، اس لیے وہ انسانوں میں مردوں پر فدا نہیں ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اب سوچنے جیسی بات کہ وہ جنات ہیں اور ان کی عورتیں ان کے مردوں کی پابند ہیں، لیکن ہمارے انسانوں کے حالات دیکھیں آپ،
کہ ہماری عورتیں ہمارے یہاں شوہر کی پابند نہیں ہے بیوی، شوہر کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے نکل جاتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ تو گھر سے باہر نکلنے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، چاہے صراحتاً ہو، صاف طور پر اس نے اجازت دے دی ہو، یا دلالتاً اجازت موجود ہو کہ 2-3 جگہ ایسی خاص ہیں کہ شوہر کو معلوم ہے کہ عورت کا یہاں پر آنا جانا رہتا ہے، اور شوہر کو اس کی بنیاد پر کوئی ناگواری نہیں ہوتی ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بغیر اجازت کے اگر نکلے تو فرمایا گیا کہ جب تک وہ واپس نہیں ہو جاتی وہاں تک اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے تو، اور بے پردہ جائے تو اور معاملہ، بے پردہ جائے گا تو بے پردہ عورت جائے گی تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، پھر شیطان جو ہے دوسروں کو بہکاتا ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، یہ بے پردہ نکلی ہے۔ اور پردے کی پابندی کے ساتھ اگر نکلے تو پھر اس کی عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور شیطان بھی اس کے ساتھ کوئی مکر و فریب نہیں کر پاتا ہے، شیطان اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاتا ہے، اپنی سازش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور پردے کی پھر کتنی برکتیں بیان کی جائے، جو پردے کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے میں کتنے فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے۔ تو یقیناً اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، اور اسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اب یہ دنیا دار لوگ پردے پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ عورتوں کو اسلام نے پردے کا حکم دے کر ان کو قید کر دیا، ان کی آزادی کو چھین لیا، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ اسلام نے تو ان کی عزت کی حفاظت کی۔ تم نے بے پردہ کر کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تو دیکھو۔ آج عورتیں، ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، ان کو یہ کہا کہ تم اور مرد دونوں برابر ہو، تم مرد اور عورت کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، یعنی جہاں اگر مرد کو کام کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو بھی کام کرنے کی اجازت، مرد کو ملازمت اور جاب کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو بھی ملازمت اور جاب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، بڑے بڑے آفسوں میں عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کی کیا حالت ہے آپ معلوم کریں، ان کی عزت کے کیا معاملات ہیں آپ معلوم کریں، عزت نیلام ہوتی ہے ان کی۔ اسلام نے تو عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ بے پردہ عورت اگر راستے سے گزر جائے تو وہ مردوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے، پھر وہ بدنگاہی ہوتی ہے، پوری نظر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اس کو چھیڑتے بھی ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہی آپ دیکھیں کہ ایک با پردہ عورت اگر وہاں سے گزر جائے، پردے والی عورت کوئی گزر جائے، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معزز خاتون ہے، یہ عزت والی، شرافت والی خاتون ہے، اپنے دین اور مذہب پر عمل کرنے والی خاتون، تو غیر بھی اس کی تعظیم کیا کرتا ہے، پھر غیر لوگ بھی اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے، اب اگر کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی یہ کام کرنا چاہے تو پھر تو وہ اکا دکا ایسے کیس ہوتے ہیں کہ پردے والی خواتین کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں آپ دیکھیں تو پردے کی وجہ سے لوگ اس کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس طرح جو ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جنات وغیرہ کے معاملات جو پیش آتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو عمل دخل ہے، سب سے بڑا جو کردار ہے وہ بے پردگی کا ہے۔ یہ بے پردگی کی وجہ سے جنات کے معاملات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی پر جنات کا معاملہ ہو گیا، جنات حاوی آ گیا ہے، تو اس کے لیے علاج کرایا جا سکتا ہے، بلکہ علاج کرانا چاہیے، کیونکہ سخت تکلیف کی بات ہوتی ہے، وہ جنات کا اثر ہو گیا، آصب ہو گیا، تو علاج کروانا چاہیے، لیکن کسی صحیح عامل کے پاس جانا چاہیے، جو صحیح عامل ہو، عالم بھی ہو، شریعت کا عالم بھی ہو، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج دیتا ہو، اس کے پاس جانا چاہیے۔ کسی ڈھونگی بابا کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے، جادوگر کے پاس جائیں گے تو ایمان خطرے میں۔ اور اب تو اللہ کی پناہ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ غیر مسلم پنڈتوں کے یہاں بھی لوگ جانے لگ گئے، خاص طور پر خواتین کے معاملات، کیونکہ خواتین کا تو کیسا ہے، وہ اندھی عقیدت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز سے بہت جلدی وہ متاثر ہو جاتی خواتین، تو وہ یقین کر لیں گی، اور غیر مسلم اگر سن لیا کہ وہاں سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں جانا، غیر مسلم کے پاس بھی جانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہاں جانے میں ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ غیر مسلم ظاہر سی بات جو پنڈت ہے یا اگھوری بابا جو ہوتے ہیں، اگھوری بابا وہ سب وہ یہ کافر وافر سب لگائے رہتے ہیں وہ یہاں پہ، تو ان کا کیا معاملہ، ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان تو ہے نہیں، وہ تو کافر ہیں، تو وہ علاج کرے گا یا جو کچھ بھی وہ معاملات کرے گا تو کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے گا؟ وہ اس کو قرآن و حدیث سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو شرکیہ معاملات پر اس کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ مشتمل ہوں گی، وہ دیوتاؤں سے مدد لیتا ہے،
وہ شیطان سے، خبیث جنات سے مدد لیتا ہے، اور اس میں اکثر جو جنتر منتر جو وہ پڑھتا ہے وہ شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو جادو اگر شرک اور کفر پر مشتمل ہو، اگر کوئی جادو کرے یا کروائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور عام حالات میں بھی جادو حرام ہے۔ اگر مان لیجئے کہ شرک اور کفر پر مشتمل نہیں بھی ہے پھر بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں اس کی برائی بیان کی گئی، حدیثوں میں اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ جادو عام حالات میں حرام، لیکن اگر اس میں کفر ہو، اگر اس میں شرکیہ کلمات جملے ایسے ہوں جس میں شرک ہو، کفر ہو، تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو خاص طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کی جو مائیں بہنیں کبھی اس طرح روحانی علاج کے لیے جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی دوا، ظاہری دوا سے شفا نہیں ہو رہی ہے، ظاہری دوا سے مرض اچھا نہیں ہو رہا ہے، تو روحانی علاج کراتے ہیں، اور روحانی علاج کرانا بھی چاہیے، لیکن کہاں جا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ کہاں علاج کرانے کے لیے؟ کسی ڈھونگی بابا کے پاس تو نہیں، اس کی آپ چھان بین کریں، جانچ کریں۔ آپ مرد حضرات گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو گھر کی خواتین کہاں جا رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کس کے پاس علاج کرانے کے لیے؟ کسی ڈھونگی بابا۔ ابھی آپ کو ایک واقعہ تازہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسا عجیب و غریب واقعہ، اور سن کر یعنی دل تڑپنے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس واقعے کو سن کر، کہ ایک شخص ہیں، اب ان کا ہم عہدہ نہیں بتا سکتے، لیکن وہ مسلمان ہیں، مسلمان کہلانے، اگر ہم ان کا عہدہ بتائیں گے تو پوری وہ برادری اور کمیونٹی بدنام ہو جائے گی کہ یہ تو سب پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان، یعنی ان کا نام مسلمان کہے جاتے ہیں، مسلمان ہیں بھی، تو ان کے محلے میں ایک عورت کے ساتھ جنات کا معاملہ تھا، تو اب انہوں نے خوب علاج کرایا، یعنی اپنے اعتبار سے جو بابا وغیرہ کے پاس گئے ہوں گے تو کوئی اثر نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ڈھونگی بابا کے پاس جائیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ یعنی ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح کے بہت سارے بابا موجود ہیں، باپو جو علاج دیتے ہیں، لیکن ان کو کچھ آتا جاتا نہیں۔ بسا اوقات ہم نے بہت سارے لوگوں کے تعویذ کھول کے دیکھے، ایسے چترے پڑے ہوئے تھے، خالی چترے سمجھ رہے تھے آپ لوگ، ایسی لائن کھینچ کے دے دیتے ہیں، بس کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو یا پھر وہ سفلی کرتے ہیں، کالا علم ہوتا ہے ان کا، تو وہ پھر وہی جادو والی بات اس میں بھی آ جائے گی، وہ بھی حرام و ناجائز ہے، اور وہ بھی اگر سفلی علم بھی شرک اور کفر پر مشتمل ہے تو وہ کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، جو کروانے گیا ہے وہ بھی کافر، کیونکہ یہ اس پر راضی ہو رہا ہے نا، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے علاج کرایا تو کہیں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو وہ صاحب جو تھے بڑے آدمی کہے جاتے تھے، بڑے عہدے پر تھے، تو ان کے پاس یہ لوگ آئے، وہ شوہر آیا عورت کا، اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو بولے میں کرواتا ہوں علاج تمہارا، میرے پاس ایک بابا ہے۔ اب وہ بابا کا مطلب کیا؟ اگھوری بابا، اگھوری بابا، بولے وہ سورت کا واقعہ ہے، وہ اگھوری بابا صورت میں آنے والا ہے، وہ آئے گا، اس سے آپ کا ہم رابطہ کرائیں گے، پھر وہ علاج کریں گے تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب وہ اگھوری بابا کو لایا گیا، سوچنے جیسی بات ہے کہ اگھوری بابا کو اگھوری بابا سمجھ رہے ہیں، پنڈت ہندوؤں کا، اس کو لایا گیا، اور وہ سب اپنی وہ ودھی وغیرہ سب وہ کر رہے ہیں، وہ سب وہ سندور منگوایا، فلاں چیز منگائے، فلاں چیز منگوائی، یہ کیا کیا منگوایا، اور اس نے وہی جنتر منتر پڑھا، اس نے سب بیٹھے ہوئے وہاں پہ پورے گھر والے، اور یہ سب کروا رہے ہیں۔ اب سوچئے یہ چیز جو ہے، عام طور پر تو ان کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں شرک اور کفر ہوتا ہی ہے۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر شامل ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے، وہ جو بھی ودھی کر رہا تھا، سب کا ایمان گیا، سب کا ایمان گیا۔ یعنی سوچنے جیسی بات ہے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ کتنا کمزور ہو گیا، اور ہم اپنے اسلام سے کتنے دور ہو گئے، کیسے غافل ہو گئے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا قرآن میں علاج موجود نہیں؟ قرآن میں تو ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم ایسے قرآن میں ایسی چیزوں کو بھی نازل کرتے ہیں، ایسی آیتوں کو بھی نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن میں شفا رکھی گئی، سورہ فاتحہ کو تو سورہ شفا کہا گیا، شافیہ کہا گیا، شفا دینے والی سورت کہا گیا۔ اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں جن میں علماء کرام نے شفا کے طور پر وہ بتایا کہ اس میں فوائد موجود ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، تو ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو ایسے علماء سے رابطہ کریں، ایسے عاملین سے رابطہ کریں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج دیتے ہوں، یعنی جو علاج صحیح ہو اور شریعت سے ٹکراتا نہ ہو،
ان کے پاس جائیں اور ان سے علاج کرائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ بھی ہوگا. اور اگر وقتی طور پر فائدہ نہ ہو تو صبر کریں انشاءاللہ. یہ صبر کی برکت سے آج نہیں تو کل 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد 1 سال 2 سال بعد وہ تکلیف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور ہو جائے گی. لیکن ہرگز کسی ڈھونگی کے پاس نہ جائیں اور کافر اور غیر مسلم کے پاس تو ہرگز بھی نہ جائیں, کیونکہ یہاں ایک تکلیف کا معاملہ ہے جو دنیا کی تکلیف دنیا میں برداشت کرنا ہے. مر گئے تو وہ تکلیف خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ایمان ضائع ہو گیا, ایمان برباد ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑیں گے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑیں گے اگر ایمان برباد ہو گیا تو یہاں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے ڈھونگی باباؤں کے پاس جانے میں اور معاذ اللہ غیر مسلموں کے پاس جانے میں. بہرحال یہ جواب ہو گیا. آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ ووٹ دینا کیسا ہے, کیونکہ آج کے دور میں ہم پر کفار اور ظالم بادشاہ مقرر کر دیے گئے ہیں, اور اگر کوئی مسلمان کھڑا بھی ہوتا ہے الیکشن میں تو اسے شریعت کی کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے, صرف اپنے فائدے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں کوئی کچھ پیسوں کی لالچ دے دے تو وہ اسی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب کیسا ہے؟ تو دیکھیے, ووٹ دینا ہمارا بنیادی حق ہے. ہندوستان کا شہری ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارا بنیادی حق ہے, ہمیں ووٹ دینا چاہیے اور ووٹ دینا جائز ہے. شریعت کے اعتبار سے ووٹ دینا جائز, لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. اگر کوئی ایسا نیتا ہے, کوئی ایسا لیڈر ہے یا کوئی ایسی پارٹی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں مشہور ہے, اس کی اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی بالکل ظاہر ہو چکی ہے, معلوم ہے کس پارٹی کی بات چل رہی ہے, تو اس کو پھر کیوں ووٹ دینا؟ اس کو ووٹ دینا جائز ہی نہیں ہے. ایسی پارٹی کو جس کی اسلام سے دشمنی اور مسلمانوں سے دشمنی بالکل ظاہر ہو چکی ہے, ایسی پارٹی کو ووٹ دینا جائز نہیں ہوگا. اور یہ بات بار بار پہلے بھی آ چکی ہے, بیان کی جا چکی ہے. الکفر ملت واحدہ, یہ کفر جو ہے وہ ایک ہی مذہب ہے. یعنی جتنے بھی کافر اگرچہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, یہود و نصارہ مشرکین, یہ اسلام کی مخالفت کی جب بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں, آپس میں لڑیں گے, جھگڑا کریں گے. لیکن جب اسلام کے خلاف اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات آئے گی یا اسلام کو معاذ اللہ مٹانے کی جب بات آئے گی تو یہ سب ایک ہو جاتی. اسی لیے فرمایا گیا الکفر ملت واحدہ. تو کسی بھی کافر سے, کسی بھی غیر مسلم سے کبھی بھی ہمدردی کی, خیر خواہی کی امید نہیں کی جا سکتی. کسی بھی کافر اور غیر مسلم سے ہمدردی کی اور خیر خواہی کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارا بھلا کرے گا. اگر وہ دعوے کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں گے, مسلمانوں کا یہ بھلا کر دیں گے, ان کی ترقی کے لیے کوششیں ہوں گی, یہ پلان, یہ منصوبہ وغیرہ, وہ سب جھانسے ہوتے ہیں. آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ الیکشن گزر جانے کے بعد, نتیجہ نکل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ نیتا پھر غائب ہو جاتا ہے, آپ کو دکھے گا بھی نہیں. تو بہرحال اگر ووٹ دینا ہے تو ہم خود غور و فکر کریں اور دیکھیں کون سی پارٹی ایسی ہے. اگر کوئی مسلمانوں کی پارٹی ہے تو اس میں بھی غور کیا جائے کہ ان کے دعوے کیا, ان کے منصوبے کیا ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمیں غالب گمان ہے ان کے تعلق سے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں دعوے میں اپنے سچے ہوں گے, تو پھر ایسی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے. ہم کسی پارٹی کا یہاں پہ نام نہیں لے رہے, کسی پارٹی کا ہم سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہاں بس ایک عام مسئلہ بتایا جا رہا ہے, کیونکہ کافر کے مقابلے میں تو اس کی اس بات کا زیادہ اعتماد ہوگا. مسلمان جو کہہ رہا ہے کافر کے مقابلے میں اس کی بات کا زیادہ اعتماد ہوگا, تو ایسی کسی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے. آگے تیسرا سوال ہے کہ آج کل زیادہ تر خرافات سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. اس میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کچھ مسلم بھائی ہندو مسلم بھائی چارہ اور ہیومینٹی یعنی انسانیت قائم کرنا چاہتے ہیں, ہندو مسلم ایکتا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے دین پر ذرا سا بھی عمل نہیں ہے. یعنی مسلم تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے اور روزے بھی نہیں رکھنے ہیں, لیکن جب بھائی چارے کی بات آتی ہے تو ٹوپی پہن کر کفاروں کے تہوار میں, ان کے جو بھی تہوار ہیں دیوالی اور گنپتی وغیرہ, اس میں مکمل طور پر شامل ہوتے ہیں. اور کتنوں کو تو دیکھا گیا ہے کہ مورتیوں کی پوجا بھی کرتے ہیں, اور تو اور ان کے رکشا بندھن میں راکھی بھی بندھواتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت سے گزارش ہے کہ اس کا جواب عطا فرمائیں. تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے, کفار کے تہواروں میں شرکت حرام ہے, کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت حرام ہے. اور اگر اس کو منانے کی نیت سے, تہوار منانے کی نیت سے اس میں شامل ہو رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. یا اچھا سمجھتے ہوئے
تہوار منا رہا ہے یا اس میں شرکت کر رہا ہے، مذہبی تہوار، کفار کے مذہبی تہوار میں یہ اس طرح شرکت کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اور جہاں تک رکشا بندھن کی بات ہے تو یہ راکھی بندھوانا حرام ہے، یہ کفر نہیں ہے لیکن راکھی بندھوانا حرام ہے، یا اس تہوار کو منانا یہ بھی حرام۔ اور اس میں جو لکھا ہے کہ بعض آپ کا کچھ لوگ تو مورتیوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں تو حکم بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مورتی کی اگر پوجا کی تو وہ آدمی خود بخود کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو ایسے نیتا، ان کا ایمان ہی سلامت نہیں، تو پھر وہ مسلمان برائے نام رہے، ان کا ایمان ہی نہیں رہا، وہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں، یہ جہنمی ہیں، جہنم کے ایندھن ہیں، جہنم میں جلائے جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور حقیقت میں ان کا دین اور اسلام سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال یہ کہ آج کے دور میں ہماری کچھ مسلم بہنیں سوشل میڈیا پر بے پردہ نظر آتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی اور مجرا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سوال میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ان کے والدین انہیں کچھ نہیں کہتے، انہیں کوئی روکتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا انہیں مجرا کرنے پر پیسے بھی دیتا ہے، کمائی ہوتی ہے وہاں پر۔ وہ کیا چلا تھا؟ ٹک ٹاک چلا تھا، ابھی تو شاید وہ بند ہو گیا، ابھی چلا ہے وہ انسٹاگرام ریلز، معاذ اللہ، اس کا یہ استعمال غلط کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں، ان کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال آپ دین کو پھیلانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے مذہب کی اشاعت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مسئلے مسائل اس میں ڈالیں، بیانات ڈالیں، جیسے الحمدللہ ہمارا بھی چینل یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ بیانات آتے ہیں، اس میں تفسیر آتی ہے، اس میں یہ درس جو ہوتا ہے، حدیث شریف کا درس، یا جو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، سب اس پر ڈالا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم دین کے کام کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو غلط استعمال کرتے ہیں اور اس پر ان کو پیسے ملتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم علم کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم بتاتے ہیں کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، تو ان کا جواب یہ رہتا ہے کہ ایک ہی تو زندگی ہے۔ دیکھیے کتنا جرأت والا جواب ہے، ایک ہی تو زندگی ہے، ایک ہی تو لائف ہے، انجوائے کرو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو جملہ ہے جو آخر میں آیا کہ ایک ہی تو لائف ہے، ایک ہی تو زندگی ہے، انجوائے کرنا چاہیے، یہ ایسے لوگ، یہ ایسے ماں باپ، ان کے تعلق سے شریعت کا حکم ہے کہ یہ دیوس ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ دیوس۔ یہ عربی لفظ ہے، ہماری زبان میں ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا بولا جاتا ہے، وہ ہے ڈھیوس، گجراتی میں بولا جاتا ہے، اور وہ بھی تقریباً اس سے ملتا جو بے شرم کے معنی میں، اور دیوس بھی تقریباً بے حیا اور بے شرم کے معنی میں ہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، دیوس، جو جن کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، جو اونچے مرتبے والے ہوں، جو اونچے عہدے والے ہوں، اور ان کے ماتحت کچھ لوگ آتے ہوں اور وہ اپنے ماتحتوں کو گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے نہ روکیں، تو ان کو دیوس کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کو بے حیائی سے نہیں روکتے ہیں تو وہ بھی دیوس ہیں۔ اگر شوہر ہے اور اپنی بیوی کو بے حیائی سے نہیں روکتا ہے، بے پردگی سے نہیں روکتا ہے، تو وہ بھی دیوس ہے۔ اور دیوس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ہمیشہ شراب پینے والا، یعنی شراب کا عادی اور دیوس شخص جنت میں نہیں جائے گا، یعنی دیوس جنت میں نہیں جائے گا، اور ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کا عادی، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ جہنم میں جائے گا، سیدھا مطلب یہ ہوا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اپنے ماتحتوں کو بے حیائی سے نہ روکنا۔ تو یہ والدین اور ماں باپ اس سے عبرت حاصل کریں، جو اپنے بچوں کو ایسا کام کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ زندگی، ایک ہی تو زندگی ہے۔ بھائی یہ ایک زندگی، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی، اس کا بھی تو خیال کریں۔ یہ یقیناً یہ 4 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں، اسی سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، غلط تصور لیا جا رہا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے تو انجوائے کر لیا جائے۔ یہ انجوائمنٹ ان کو قیامت کے دن بھاری پڑے گا، یہ انجوائمنٹ ان پر قیامت کے دن عذاب کی شکل میں عذاب بن کر نازل ہوگا، تب ان کو پتہ چلے گا۔ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں گھسیٹا جائے گا، جہنم کی آگ میں جب ان کو جلایا جائے گا تب پتہ چلے گا ان کو کہ یہ دنیا میں جو کہہ رہے تھے نا کہ انجوائے کر لیا جائے، انجوائے کر لیا جائے، یہ انجوائمنٹ کے بارے میں ان کو، اس کا نتیجہ ان کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ تو آخرت کی جو زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی، دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ، یہاں پر عمل کرنا ہے، اچھا یا برا جو بھی انسان کرے، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، یعنی بدلے کا گھر ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا دنیا میں اچھا برا، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔
اچھا عمل کیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے، ہم جنتی ہو جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں، تو ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی جو زندگی، آخرت کی جو زندگی، اس میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے، کوئی اتنا جری ہو گیا کہ جہنم میں جانا چاہتا ہے تو پھر جائے۔ اگر اس کو اس کی فکر نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ جن لوگوں نے گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا، یا بعض تو ایسے لوگ ہو جنہوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، تو ایسے لوگ بھی اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور اس کا ثبوت، اس کا گناہ کبیرہ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور ایسے گناہ کو اگر کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے شراب پینا، شراب پینا حرام ہے، اگر کوئی شراب پینے کو جائز سمجھے تو کافر ہو جائے گا۔ اور نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز چھوڑنے کو کوئی جائز سمجھے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کے کچھ معاملات، اور یہ جو جرأت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو اور آگے لے کر جاتی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پہلے اس طرح کے جملے بولیں گے، پھر معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر شرک تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو جنتی ہیں، یعنی گناہوں کی سزا ملے گی، گناہوں کی سزا بھگتیں گے لیکن آخر کار جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایمان سلامت نہیں ہے تو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سوال نمبر 5 کہتے ہیں حضرت میرے گھر کے بازو میں وہابی رہتے ہیں، وہ پہلے سنی تھے لیکن اب وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان کے گھر میں خواتین میں اجتماع ہوتا ہے ہر ہفتے، تو میں نے میرے گھر کی عورتوں کو منع کر دیا تھا ان کے وہاں اجتماع میں جانے کے لیے، صرف میں ہی انہیں سمجھاتا تھا نماز کی اہمیت، اور بھی دوسرے وہ جو جاہلانہ کام کرتے ہیں ان سے میں روکتا ہوں انہیں، مگر ان کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنی جاہلانہ حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو اب میں نے ہی انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ وہابیوں کے یہاں پر جو اجتماع ہوتا ہے وہاں چلے جایا کرو، چونکہ میرے لاکھ سمجھانے کے بعد تمہیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، شاید ان کی بات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے یہ جو کہا، تو کیا میرا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یقیناً غلط ہے۔ بھائی وہابیوں کے یہاں بھیجنے کی اجازت تھوڑی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ عورتوں کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ کسی بھی بات کا بہت جلدی یقین کر لیتی ہے، کسی سے بھی بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، تو ان کے ایمان کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ گھر کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑوس میں خواتین کا، وہابیوں کی خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، اور وہاں اجتماع میں ظاہر سی بات وہ بیان کرنے والی کون ہوگی؟ ان کی عالمہ آتی ہوگی، تو وہ یہی سب خرافات بیان کرتے ہیں، وہ غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، تو وہاں بھیجنا مطلب ان کو گمراہ کرنے کے برابر ہے، ان کو گمراہ کرنے پر پیش کرنا ہو گیا۔ وہاں جائے گی، وہ اس طرح کی باتیں سنے گی، گمراہ ہو جائے گی، پھر آ کر اپنے گھر میں پھیلائے گی، اپنے رشتہ داروں میں پھیلائے گی، اپنی سہیلیوں میں پھیلائے گی، اس طرح گمراہیت اور زیادہ پھیلے گی۔ تو اگر وہ نہیں مانتی ہیں، اگر ان کے اعمال درست نہیں ہیں، گناہوں کے کام کرتی ہیں یا جاہلانہ کام بھی کرتی ہیں، تو اگرچہ یہ سارے کام گناہ کے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عذاب کی حقدار ہو رہی ہیں، لیکن ہے تو ایمان والی، ہے تو مومنہ، یعنی اگرچہ جاہلانہ کام کر رہی، جاہلانہ حرکتیں کر رہی ہیں، بدعملی کا شکار ہیں، لیکن ایمان تو سلامت ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایمان سلامت ہے تو آخرکار بندہ جنت میں جائے گا، لیکن ایمان ہی چلا گیا تو پھر جنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، ہرگز ان کو وہابیوں کے اجتماع میں نہ بھیجا جائے۔ یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ اس کی وہاں بھیجنے کی اجازت نہیں۔ اور وہ جو صاحب جنہوں نے سوال پوچھا ہے، جو گھر کی خواتین کو یہ جملہ بول دیا کہ جاؤ ان کے یہاں جاؤ، اور کم سے کم ہو سکتا ہے وہی تم کو خود سمجھا دے، میری بات تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ شخص جنہوں نے یہ اپنے گھر کی عورتوں کو اجازت دے دی، ان پر توبہ لازم ہے، یہ جو جملہ بول دیا وہ اس سے توبہ کریں گے۔ آگے چھٹا سوال ہے کہ حضرت میں ایک شادی میں گیا تھا تو وہاں نکاح دیوبندی امام نے پڑھایا، تو کیا نکاح ہو گیا؟ اور جو شادی میں شامل تھے وہ سارے اس امام کی تعظیم بھی کر رہے تھے اور اس کے سلام کا جواب بھی دے رہے تھے، تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر وہ جہاں مطلب یہ گئے ہیں جس شادی میں، اگر وہ لڑکا لڑکی بھی وہاں بھی ہے، جماعتی ہے، تو ہم کو ان سے کیا مطلب؟ اگر لڑکا لڑکی سنی ہے اور وہاں بھی کو بلایا، بہت بڑا جرم کیا انہوں نے اور بہت بڑا گناہ کا کام کیا، کیونکہ وہابی کو نکاح پڑھانے کے لیے بلانا ناجائز و حرام، کسی وہابی کو، کسی جماعتی کو نکاح پڑھانے کے لیے بلانا ناجائز و حرام ہے۔
کیونکہ ظاہر سی بات جو بات انہوں نے لکھی بھی ہے کہ اس کو بلانا اور اس سے نکاح پڑھوانا یہ اس کی تعظیم ہے، اور کسی وہابی جماعتی کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو نکاح پڑھانے کے لیے آئے گا وہ ان کا مولوی ہوگا، لکھا بھی ہے کہ امام ہے، اور اس کو سارے معاملات معلوم ہوتے ہیں، سارے عقائد معلوم ہوتے ہیں، جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ان کی جو عوام ہے ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، کسی بھی آدمی کو بغیر تحقیق کے کافر نہیں کہا جا سکتا، جو ان کی عوام، کیونکہ ان کو پہلے یہ عقیدے کے بارے میں نہیں پتہ تھا، ان کو غلط اور وہ کفری عقائد کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں وہ گمراہ ہیں جو ان کے ساتھ ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے سہنے لگ گئے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بھی جماعتی کہنے لگ گئے، لیکن جب تک ان کا عقیدہ کفری عقیدہ نہیں ہے وہاں تک ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ان کے جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں، جو امام ہیں، جو مدرسے کا منہ دیکھ کر آئے ہیں، دارالعلوم میں پڑھ کر آئے ہیں، تو ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ سنیوں کا ہمارا کیا اختلاف ہے۔ تو میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ نیاز، فاتحہ، درود، میلاد شریف کا یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ گستاخی رسول کے تعلق سے۔ ان کے مولویوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی بارگاہ کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، معاذ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اگرچہ بولے گا نہیں، لیکن اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہے، ہر عیب، ہر برائی سے پاک۔ جو خدا ہوتا ہے اس کا ایسا ہونا ضروری، جو خدا ہو اس کا سارے عیبوں سے پاک ہونا لازم ہے۔ اگر خدا کے اندر کوئی عیب ہے تو پھر وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ ہمارا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہے، ہمارے خدا میں، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اور جھوٹ یقیناً یہ عیب ہے۔ اب صرف اسلام کی نہیں بات کرتے، آپ دوسرے مذاہب والوں کو بھی دیکھ لیں، آپ یہود و نصارہ، کفار اور مشرکین کو بھی دیکھ لیں، ان کو بھی جا کر پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ جھوٹ بہت بری بات ہے۔ یعنی جھوٹ کو سارے انسان تقریباً برا سمجھتے ہیں اور اس کو عیب جانتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ایسے عیب کی نسبت کون کر رہا ہے؟ ان کا مولوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے۔ ایمان سلامت رہا۔ یہی تو ہمارا بنیادی اختلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کیسی کیسی گستاخیاں کی۔ اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا معاذ اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم حاصل ہے ایسا تو معاذ اللہ بچے کو بھی ہے، چوپائے کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب بتائیے گستاخی ہے کہ نہیں؟ اب اس میں تعویلیں کریں گے، جیسا ایسا، تشبیری وغیرہ۔ اب یہی بات ان کے کسی مولوی کے بارے میں کہہ دی جائے، ان کا کوئی استاد ہو، ان کا کوئی بہت بڑا امام ہو اور ان کا کوئی بہت بڑا پیر ہو، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے جو فلاں استاذ ہیں، تمہارے جو فلاں مولوی صاحب ہیں، ان کو کتنا علم حاصل ہے، پورا علم حاصل ہے یا تھوڑا؟ وہ کہے گا کہ بعض علم حاصل ہے، پورا علم حاصل نہیں۔ تو آپ اس کو جواب میں کہیں کہ اتنا علم تو پاگل کو بھی ہے، اتنا علم تو کتے کو بھی ہے، چوپائے کو بھی ہے، اور اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہے۔ تو وہ بھڑک جائے گا کہ تم نے ہمارے مولوی صاحب کی گستاخی کر دی۔ اب یہی بات تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولتے ہو اور کہتے ہو کہ گستاخی نہیں، تو کیسے ہم مان لیں اس کو؟ یہ بنیادی ہمارا جو اختلاف ہے جماعتیوں وہابیوں کے ساتھ، یہ والا اختلاف ہے۔ اگرچہ وہ اس وقت جو موجود وہ یہ کہتے ہوں کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، تو ایسے عقیدے والوں کو اپنا پیشوا بھی کیوں سمجھتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی کو آج بھی یہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، رشید احمد گنگوہی کو آج بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور اسی طرح قاسم نانوتوی کو آج بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اگر آج آپ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ آج ہی ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن برات کا اظہار تو کریں کہ ہمارا ان سے بھی اور ان کی کتابوں سے، ان کی کفریہ عبارتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کرے تو صحیح، کرنے کے لیے تیار نہیں، بس ان کو گمراہ کرنا ہے، مقصد ہی وہ ہے۔ اور سنیوں کے تعلق سے مشہور کیا ہوا ہے کہ سنی بس جھگڑا لگاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اختلاف کرواتے ہیں۔ بھائی ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کا عشق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں گستاخی برداشت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں، ہماری زبان سے نکل جاتا ہے بے ساختہ، کیونکہ ہمارے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور کی شان میں گستاخی ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ جو تھوڑے پلپلے ٹائپ کے ہو گئے ہیں نا، جو جن کے دلوں میں مطلب یہ سنیت تھوڑی کمزور ہو گئی، وہ ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، تو وہ بھی سوچیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ جو بنیادی اختلاف ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے عقائد ان کے ہیں، تو جو ایسا عقیدہ لکھ کر گئے وہ تو کافر۔ اب جو ان کو مسلمان مانے عقیدے کو جاننے کے باوجود، ان کے کفریہ عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان جانے، ان کے پیشواؤں کو، مولویوں کو، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔
تو یہ بات ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی خواتین، اپنے گھر کی خواتین کو جو وہاں بھیجنے کے بارے میں بول دیا، بہت ہی غلط۔ دیوبندیوں کا جو نکاح، جماعتی نکاح پڑھانے کے لیے اس کو بلانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہے، اور اس کی تعظیم، وہ امام ہے، مولوی ہے، مطلب اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کی تعظیم حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو شریک ہوئے تھے اور سب نے اس کی تعظیم کی، اس کے سلام کا جواب دیا، سب حرام کام میں مبتلا ہوئے، سب پر توبہ لازم ہے۔ توبہ مطلب یہ حرام کام والی توبہ، ایمان ابھی باقی ہے، یعنی صرف تعظیم کرنے کی وجہ سے وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر اس کو مسلمان جانتے ہیں، اس کے عقیدے پر مبتلا ہونے کے باوجود، تب وہ حکم ہوگا، لیکن صرف تعظیم کی ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جو عقیدے پر مبتلا ہو کر اس کو مسلمان سمجھنے والا معاملہ، تو وہاں پر کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ آخری سوال ہے اس میں، اور اسی پر ہم اپنے پروگرام کو ختم بھی کرتے ہیں، کیونکہ ابھی دوسرے پروگرام میں بھی شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو سوالات باقی ہیں اس کو ہم 16 تاریخ والے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آخری سوال یہ کہ جمعہ کے دن جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ویسے ہی لوگ اپنی فجر کی قضا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ ہی نے کہا تھا کہ نماز کو قضا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو ظاہر کرنا یہ دوسرا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری بات کو انہوں نے یاد رکھا ہے۔ یہ جو کہا گیا تھا کہ گناہ یعنی نماز کو قضا کر دینا یہ گناہ ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا دوسرا گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، تو ان کو کب نماز پڑھنی چاہیے؟ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے یا کہیں اور کسی اور وقت میں نماز پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ مسئلہ ہے کہ نماز کو قضا کر دینا بھی گناہ ہے، اور اس گناہ کو ظاہر کرنا دوسرا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے وتر کی قضا کر رہے ہوں، وتر کی پہلے نماز چھوٹی ہوئی تھی، وتر واجب سمجھ رہے ہیں نا ہم لوگ، 3 رکعت عشاء کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، اور اس میں آخری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، اور دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر وتر کی قضا لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں تیسری رکعت میں وہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ ابھی یہ وتر کا وقت نہیں، مطلب قضا پڑھ رہا ہے، تو وہ گناہ کو ظاہر کرنا ہو جائے گا، جو دوسرا گناہ ہو جائے گا۔ لیکن جو صورت انہوں نے پوچھی ہے اس میں یہ حکم نہیں ہوگا۔ جو جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ہو سکتا ہے تحیۃ المسجد والی نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نفل نماز، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ نماز ہو، یا یہ ہو سکتا ہے تحیۃ الوضو ہو، یعنی وضو کرنے کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ نماز پڑھ لی جائے جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ تو ہمیں یہ یقین کے ساتھ معلوم تو نہیں کہ یہ فجر ہی کی نماز ہے، یعنی ہمارا غالب گمان ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو فجر کی قضا کر بھی رہے ہیں، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تو ان پر وہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ کو ظاہر کرنے والا گناہ نہیں ہوگا، وہ اس حکم سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔